میں آپ سے ایک سچوا سوال پوچھوں؟ کیا کبھی آپ روزے سے تھے؟ پوری کوشش کر رہے تھے، بھوکے بھی تھے، صبر بھی کر رہے تھے، اور اچانک دل میں خیال آیا، کہیں میرا روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا؟ آپ نے برش کیا، غلطی سے پانی نگل لیا، غصہ آ گیا، کوئی عجیب سا شک پیدا ہو گیا، اور پھر دماغ نے سوچنا بند ہی نہیں کیا۔ میں بھی اس کیفیت سے گزرا ہوں۔ وہ خاموش گھبراہٹ، وہ ڈر کہ ساری محنت ضائع نہ ہو گئی ہو۔ اس ویڈیو میں ہم کنفیوژن ختم کریں گے، آپ کے دل کو سکون دیں گے، اور آپ کو اعتماد کے ساتھ رمضان گزارنے میں مدد دیں گے، بے چینی کے ساتھ نہیں۔ ٹرانزیشن بات کو سادہ بناتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک اہم بات سمجھ لیں، روزہ کوئی جال نہیں ہے۔ یہ آپ کو پکڑنے کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ آپ کو بنانے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن بہتر بننے کے لیے۔ وضاحت ضروری ہے، تو آئیے بات کو بہت سادہ انداز میں سمجھتے ہیں۔ ایک وہ واضح چیزیں جو روزہ توڑ دیتی ہیں۔ سب سے پہلے سیدھی اور واضح باتیں، وہ چیزیں جن پر اتفاق ہے، جان بوجھ کر کھانا یا پینا، روزے کی حالت میں ازدواجی تعلق قائم کرنا، جان بوجھ کر قے کرنا، حیض یا نفاس آنا۔ بس ایک بات نوٹ کی، یہ سب جان بوجھ کر کیے گئے اعمال ہیں۔ رمضان غلطیوں پر سزا دینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ نیت اور ارادے کو کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ نے غلطی سے کچھ کھا لیا یا پی لیا، آپ کا روزہ برقرار ہے۔ جو سکون آپ نے ابھی محسوس کیا، اسے سنبھال کر دو۔ وہ چیزیں جن میں لوگ زیادہ سوچتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان چیزوں کی جن سے 90% پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ واضح غلطیوں سے نہیں ڈرتے، وہ شک سے ڈرتے ہیں۔ کیا برش کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، جب تک اب جان بوجھ کر کچھ نگلے نہیں۔ اگر تھوک نگل لیا تو تھوک سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نہانے سے نہیں ٹوٹتا، پرفیوم لگانے سے نہیں ٹوٹتا۔ دیکھ رہے ہیں ان پیٹرن؟ شیطان کو اب سے کھانا نہیں کھلوانا، سے صرف آپ کو شک میں ڈالنا ہے، اور شک آپ کی روحانی طاقت کم کر دیتا ہے۔ اصل خطرہ روزے کی روح کو توڑ دین۔ 3 اصل خطرہ روزے کی روح کو توڑ دینا۔ اب ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ پانی غلطی سے نگل لینا اتنا خطرناک نہیں جتنا روزے کے مقصد کو بھول جانا۔ سوچیں، اب سارا دن بھوکے رہتے ہیں، لیکن جھگڑا کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، گھنٹوں سکرول کرتے رہتے ہیں، چھوٹی سی بات پر غصہ کر لیتے ہیں۔ فقہی طور پر روزہ درست ہو سکتا ہے، لیکن روحانی طور پر وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ نبی کریم نے سکھایا کہ روزہ صرف کھانے سے رکنے کا نام نہیں، یہ زبان، غصہ اور خواہشات کو قابو میں رکھنے کا نام ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں، آپ صرف پیٹ کا روزہ رکھ رہے ہیں، کردار کا بھی؟ یہ سوال سب کچھ بدل دیتا ہے۔ 4 غصہ خاموشی سے روزے کو کمزور کرنے والا۔ حقیقت کی بات کرتے ہیں، رمضان میں بھوک انسان کو چڑچڑا بنا دیتی ہے۔ تھکن، سر درد، جلدی غصہ آنا، کوئی چھوٹی سی بات کہہ دے اور بات بڑھ جاتی ہے۔ میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ کیا غصہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، لیکن آپ کی ڈسپلن کمزور ہو جاتی ہے۔ رمضان ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اگر ہم روزے میں خود کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو کب کریں گے؟ اگلی بار کوئی آپ کو غصہ دلائے تو یہ کریں، رک جائیں، ایک گہرا سانس لیں، دل میں کہیں میں روزے سے ہوں، ان سے نہیں کہنا، خود کو یاد دلانا ہے۔ یہ ایک جملہ آپ کا زاویہ بدل دے گا۔ 5 وقت ضائع کرنا اور سستی۔ ایک اور چیز جس پر کم بات ہوتی ہے، رمضان ضائع کر دینا۔
सारा दिन रोजा रखा और रात को बस ड्रामे, वीडियोस, स्क्रोलिंग। फिक़ही तौर पर रोजा टूटा नहीं, लेकिन रफ्तार टूट गई। रमजान सिर्फ 30 दिन का है। हर साल हम कहते हैं ये रमजान मुख्तलिफ होगा, फिर वही आदतें। क्या हो अगर इस साल अब सिर्फ 5% बेहतर हो जाए? एक नफल ज्यादा पढ़ लें, एक सफ़हा कुरान ज्यादा पढ़ लें, एक सच्ची दुआ मांग ले। छोटे अमल जमा होकर बड़ा फर्क बनाते हैं। 6. नियत कमाल से ज्यादा अहम है। एक बात साफ कर लें, रमजान परफेक्ट बनने का नाम नहीं, ये नियत के साथ जीने का नाम है। अगर गलती हो जाए, तौबा करें। अगर गुस्सा आ जाए, दोबारा शुरू करें। अगर 1 घंटा ज़ाय हो जाए, अगला घंटा बचा लें। सबसे बड़ी गलती ये नहीं कि अब से गलती हो गई, बल्कि ये कि आप हिम्मत हार दें। आपका रोज़ा कमज़ोर नहीं, आपकी नियत इसे मजबूत रखती है। 7. सादा चेकलिस्ट। बात को आसान बना लेते हैं। रोज़ा टूटता है अगर आप जानबूझकर खाएं या पे इज़दिवाजी ताल्लुक़ कायम करें, खुद से तय करें, हैज़ नफास आए। बाकी हर चीज़ में खुद से पूछें, क्या ये जानबूझकर था? क्या ये वाज़े तौर पर मना किया गया है? अगर आप मुसलसल परेशान हैं, तो शायद अब दीन को मुश्किल बना रहे हैं। इस्लाम आसान है, हम उसे मुश्किल बना देते हैं। 8. रमज़ान असल में क्या सिखाता है? रमज़ान सेल्फ कंट्रोल की ट्रेनिंग है। ये सिखाता है, अगर आप 14 घंटे पानी से रुक सकते हैं, तो बुरी आदतों से भी रुक सकते हैं। अगर आप भूख को कंट्रोल कर सकते हैं, तो गुस्सा भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप सहरी के लिए जाग सकते हैं, तो अपने ख्वाबों के लिए भी जाग सकते हैं। रोज़ा सिर्फ खाने से रुकने का नाम नहीं, ये डिसिप्लिन की मश्क है, और डिसिप्लिन एतमाद पैदा करता है। इख्तिताम, खुलासा और अमली कदम। आज की बात याद रखें, वाज़े अमाल रोज़ा तोड़ते हैं, गलतियां नहीं। शक कमज़ोर करता है, और किरदार भूख से ज्यादा अहम है। आज रात सोने से पहले एक काम करें, 5 मिनट बैठें। ये ना सोचें कि क्या गलत किया, बल्कि ये सोचें कि कल एक छोटी सी बेहतरी क्या हो सकती है। सिर्फ एक। हम कामिल रमज़ान नहीं चाहते, हम बेहतर होता हुआ रमज़ान चाहते हैं। हम सब मिलकर बेहतर हो रहे हैं, और यही असल कामयाबी है।